ویلکم بیک جی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن راجہ انور صاحب. آپ ان اسکولوں کی حالات دیکھ رہے ہیں, آپ اگر نظر ڈالیں ادھر ان علاقوں کے اسکولوں میں جو رورل ایریاز کے اسکول ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان اسکولوں میں کس قسم کے کام کی ضرورت ہے؟ اس کا کوئی جواز یا جواب پورے پاکستان کی کسی جو 63 سال کی ہماری تاریخ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے. کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس بے بسی؟ میں یوں کہوں گا کہ تعلیم 63 سالوں کے دوران ہمارے ملک کی ترجیح نہیں رہی. پرویز الہی آپ کے دور دیکھیں تو اس میں 20 ارب روپے پر ایئر استعمال ہوئے. آپ کو میں دکھاتا ہوں نا, کیمرہ دیکھیں نا, یہ ہے وہ پڑھا لکھا پنجاب. یہ پڑھا لکھے پنجاب کی بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ پڑھے لکھے پنجاب کے سین ہیں, اور یہ پڑھے لکھے پنجاب کے بچے ہیں جو زمین پہ بیچارے رینگ رہے ہیں. پنجاب کے اسکولوں میں ہمیں 2 لاکھ سیکشنز کی کمی تھی, کمروں کی. اس میں سے ہم نے 20,000 کمرے ان کو دیے. ابھی بھی 1,80,000 کمرہ کم ہے. اگر آپ 2.5 سال پہلے آگے ہوتے تو آپ نے بالکل رو پڑنا تھا ان کی حالت دیکھ کے جگہوں کے. رونا تو ابھی بھی آتا ہے, یا مجھے بھی آتا ہے دیکھ کے, یہ حالت تو نہیں ہے. لیکن ہماری جو بنیاد ہے, جڑیں ہیں, وہ یہ پرائمری اسکول ہیں, یہ ایلیمنٹری اسکول ہیں. ان جڑیں خشک ہیں, پانی نہیں ہے ان میں. ہم اوپر سے تو خوبصورتی کا میک اپ رکھتے ہیں. اصل کام یہ ہے, جس دن ہم نے اپنے پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کو پاکستان میں صحیح کر لیا, ہمارا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہوگا, کیونکہ 80% آبادی ہماری اس دن زیور تعلیم سے آراستہ ہو چکی ہو. بہت شکریہ راجہ صاحب. یہ تھے راجہ انور صاحب جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ہیں. اب ہم چلتے ہیں سمینہ خالد گرکی صاحبہ کے پاس, جو MNA ہیں پیپلز پارٹی کی اس علاقے کی, اور سماجی بہبود کی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ سمینہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, پرائمری اسکولز میں, ان کے پاس پینسل کاپی ہونا بھی ایک غنیمت ہے, تو آپ کے پاس کیا جواز ہے اس علاقے میں اس قسم کی حالت ہونے کا؟ یہ چونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے, تو ان کو ریکویسٹ بہت دفعہ پرسنلی بھی کی ہے. ان اسکولوں میں کافی سارے مسائل ہیں, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو اگر ہم فنڈز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو ضرور کریں. ہم بجائے اس کے کہ بڑے پروجیکٹس کی طرف جائیں, ہم اپنی پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کو فوکس کریں, نہ کہ ہم اپنے ایسے دانی اسکول لیول کے بنائیں کہ جی ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہاں جس کی پہنچ ہوگی وہی جائے گا نا. جی ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اس کے لیے میں نے بہت کوشش کی, جبکہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں, میں نے ان کو بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ لوکل جو ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ٹیچرز کو, ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کریں تاکہ وہ اس علاقے میں پہنچ سکیں. لیکن وہ میرا خیال ہے انہوں نے سجیشن یا ریکمنڈیشن ایسے ہی سمجھ کے سائڈ پہ کر دی کہ اس کے کوئی اثر نہیں ہے. جب پڑھا لکھا پنجاب کا ایک سلوگن تھا, اس زمانے میں بھی آپ اسی کانسٹیٹیوئنسی سے MNA تھی, تو اس وقت بھی فنڈز کی پرابلم رہی؟ دیکھیں اس وقت بھی یہ تھا کہ انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ کہا ہوا تھا کہ NA 130 میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. باقی جو ہے یہ چیزیں جیسے آپ نے بتایا کہ میرے بہت سارے اسکول ایسے پہلے بھی تھے 2002 میں جب میں الیکٹ ہوئی جن میں بجلی نہیں تھی, اور آج اب بجلی ابھی بھی نہیں ہے. ویسے بجلی کا جو کنیکشن آپ دیکھیں اس کے لیے میں نے بہت ابھی بھی انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ تو حل کر دیں گے جو ہمارے میں ہے. لیکن جو آپ دوسرے بتا رہی ہیں, میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے, یہ جن لوگوں سے میں سمجھتی ہوں رائے لیتے ہیں اپنے, ان لوگوں سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اگر لاہور میں ایک خاتون ہے الیکٹڈ ہیں تو ہم لاہور کے مسائل ان سے پوچھ لیں. تو میری اس میں یہی ہوگی کہ یہ ضرور ہمیں بلائیں اور ہماری ریکمنڈیشن لیں. بہت شکریہ سمینہ صاحبہ ہم سے بات کرنے کا. پنجاب حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں تقریباً ہر سال 20 ارب روپے کی رقم ترقیاتی اخراجات کی مد میں ان اسکولوں پر خرچ کی, مگر لاہور جیسے بڑے شہر میں ابھی بھی ایسے اسکول موجود ہیں جہاں انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو مجبوراً تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے. ان اسکولوں کی حالت اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر یونین کاؤنسل لیول پہ کم از کم ایک ایسا اسکول ضرور ہونا چاہیے جہاں سب ماں باپ اپنے بچوں کو بلا تفریق تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.